خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 5.2 شدت کا زلزلہ. پشاور، مردان، شانگلہ، مینگورہ، چترال، ہنگو اور گرد و نواح میں زمین لرز اٹھی. زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا. گہرائی 198 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. IMF نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی. تمام صارفین کو ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا. IMF مشن کے پاکستان میں نمائندہ ماہر بنیسی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا. کیپٹیو پاور پلانٹس کی جانب سے گیس کے استعمال پر لیوی عائد کی گئی ہے. حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے مزید ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے. یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو. IMF کے پروگرام سے قومیں اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں. وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی. قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. IMF کے پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کر سکتی. ہم نے قرضے کی زندگی کو وقار میں بدلنا ہے. دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. میں آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. کہا اربوں خربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں ہیں. آخری حد تک کوشش کروں گا پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے. میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. وزیر اعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا ہواوے کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں. تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا. دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا. UN ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے. اس کا بڑا ثبوت سول اسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے. پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل سے آگاہ ہیں. وہ ایک رکن کا بل ہے جسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے. پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے. گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ، 6 افراد قتل. واقعہ کلمت کے مقام پر پیش آیا. حملہ آوروں نے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی. مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی عائد. کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر کراچی کی عدالت میں سماعت. جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. کل سنایا جائے گا. عدالتی اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر عدالت کا برہمی کا اظہار. تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری. ڈائریکٹر FIA کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل کی کراچی کے علاقے قائد آباد میں کارروائی. مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم مرمغان قریشی کی بیش قیمت گاڑی برآمد. ذرائع کا کہنا ہے گاڑی کی مالیت 2.5 کروڑ روپے ہے. گاڑی غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی رقم سے خریدی گئی تھی. اس سے قبل گھر سے برآمد گاڑی کی مالیت بھی 2.5 کروڑ سے زائد تھی. £190 ملین کیس میں بانی PTI نے سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. متفرق درخواست دائر کر دی. موقع پر اپنایا 24 مارچ کو سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا. مرکزی وکیل سپریم کورٹ میں مصروف تھے. عدالت نے مختصر کاز لسٹ کی وجہ سے سزا معطلی کی درخواست بھی عید کے بعد تک ملتوی کر دی.
درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل مقرر کی جائے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی جلد سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ حادثات بعد ریلوے اسٹیشن کے قریب بازار میں آگ بھڑک اٹھی، متعدد دکانیں اور پتھاریں جل کر خاکستر، ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف۔